اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ تفخیم و ترکیب کا آج کا جو لیسن ہے اس میں را کو پر اور باریک پڑھنے کے حوالے سے جو معلومات ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو تفخیم و ترکیب کے یہ جو آج کا سبق ہے اس کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ بنیادی طور پر میں اس کا تعارف تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا سبق نمبر 16 یعنی کہ سبق نمبر 16 تفخیم یعنی کہ حروف کو پر پڑھنا اور ترقیق یعنی کہ حروف کو باریک پڑھنا، یہ اس کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس کی بیسک جو اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو حروف کی صفات کے حوالے سے چیپٹر کو سیکھنا پڑے گا۔ صفات کے لحاظ سے بیٹا حروف کی 3 اقسام ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے حروف مستعلیہ۔ وہ ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اور یہ 7 حروف ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اگر آپ نے ابتدائی سبق نہیں دیکھے تو آپ ان کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ دوسری قسم ہے حروف مستفلہ۔ یہ ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں اور ان کی تعداد 19 حروف ہے، اور 3 حروف ہیں حروف شبہ مستعلیہ۔ یہ 3 حروف ہیں الف، را اور لام، اور یہ کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں تفخیم اور ترقیق میں 2 سبب ہیں، یا تو حروف کے جو صفات ہیں پر پڑھنے کے حوالے سے حروف کی صفات یعنی کہ حروف مستعلیہ سبب ہوتے ہیں حروف کو پر پڑھنے کے حوالے سے، یا حرکات اور علامت سبب بنتی ہیں حروف کو پر یا باریک پڑھنے کے حوالے سے۔ اگر ترقیق کو دیکھا جائے تو اس کا باریک پن ہوتا ہے، یہ بھی حرکات اور علامت کی وجہ سے یہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ترقیق اگر کوئی لفظ باریک پڑھا جا رہا ہو تو اس میں حروف مستفلہ اور حرکات زیر سبب بنتی ہے، تو یہ چیزیں آپ نے سیکھنا ہے۔ تو حروف شبہ مستعلیہ جو کہ 3 حروف ہیں الف، لام اور را، جو کہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی ان کو باریک پڑھا جاتا ہے، تو ان کا سبب یہی ہے کہ یا تو حرکات سبب بنتی ہیں، ٹھیک ہے، یا تو کسی حرف پر زبر پیش کی وجہ سے پر پڑھا جاتا ہے، یا علامت سبب بن جاتی ہے، یا پھر جو پہلی 2 کیٹیگری ہیں حروف مستعلیہ اور حروف مستفلہ، یہ سبب بنتے ہیں حروف کو پر یا باریک پڑھنے کے حوالے سے۔ اس سے جو پہلا سبق تھا اس میں ہم نے الف اور لام کے پر اور باریک پڑھنے کے حوالے سے ہم نے مشق میں دہرائی بھی کی تھی اور نیا لیسن بھی ہم نے پڑھنا سیکھا تھا۔ تو اب ہم آج کے لیسن میں را کو پر اور باریک پڑھنے کے حوالے سے ہم سیکھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا بچوں، را کو پر پڑھنے کی صورتیں اور را کو باریک پڑھنے کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ را کو بیٹا پر پڑھنے کی صورتیں یہ 7 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے را کو پر پڑھتے ہیں، اور را کو باریک پڑھنے کی بھی 3 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے را کو باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ را کو پر پڑھنے کی جو پہلی صورت ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، تو اس صورت میں را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ را پر 2 زبر ہوں یا 2 پیش ہوں، تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر تیسری صورت یہ ہے کہ را پر کھڑا زبر ہو یا کھڑی زبر ہو، تو اس صورت میں بھی را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بیٹا را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر، یعنی کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہیں ان میں سے کسی حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، اس صورت میں بھی را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ
جو کہ پر پڑے جاتے ہیں ان میں سے کوئی حرف اسی کلمے کا حصہ ہو تو ان 7 صورتوں میں را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اور را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں کہ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں۔ اب دیکھیں نا آواز باریک ہو جائے گی، را کے نیچے جیسے ہی حرکت بدلی ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بدل گیا۔ را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں اس صورت میں ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے کا حصہ ہو، اسی کلمے میں زیر اصلی ہو تو اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ اور را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، یہ یا لین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا مدہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے مطلقاً بتایا ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہونا چاہیے، مدہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا لین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے عارضی حرکت۔ یہ عارضی حرکت کیا ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور ان پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت کہلائے گی۔ جیسے ایک لفظ ہے قرآن مجید میں 30ویں پارے کے اندر، یہ جو الف ہے اس کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ دیکھیں بلو کلر کے اندر انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ عارضی زیر ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، الف خالی ہوتا ہے، لیکن عارضی زیر اس کے نیچے لگائی گئی ہے جس کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے، اس کے الف کے نیچے عارضی زیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے نوٹ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے جیسا کہ اوپر یہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا مرصو دن، یہ ایک مثال ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے تفصیل پڑھی ہے اب اس کی ہم پریکٹس آگے جا کے ہم لیسن کے اندر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو را کو پر پڑھنے کے حوالے سے جتنے بھی یہ ریڈ کلر کے ہیں ان کو آپ نے پر پڑھنا ہے، اور جتنے را گرین کلر کے اندر ہیں ان کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، سبب میں نے بتا دیا آپ کو کہ کن وجوہات کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے چلے میں گائیڈ کر دیتا ہوں ان کی تفصیل کو دوبارہ، کہ ہم نے پہلی صورت پڑھی تھی کہ را پر زبر یا پیش ہو۔ سب سے پہلی صورت ہم نے پڑھی تھی را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو، تو اس صورت میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں را پر بھی زبر ہے، ادھر را پر بھی زبر ہے، یہ دیکھیں بچوں اس را پر بھی یہ دیکھیں پیش ہے اور ادھر را پر زبر ہے، تو ان دو صورتوں میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دوسری صورت انہوں نے بتائی تھی کہ را پر 2 زبر ہوں یا را پر 2 پیش ہوں، تو ان صورتوں میں بھی را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اور تیسری صورت انہوں نے بتائی تھی کہ را پر کھڑا زبر ہو تو اس صورت میں بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اور چوتھی صورت انہوں نے بتائی تھی کہ را ساکن سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو یا کسی حرف پر پیش ہو تو ان صورتوں میں بھی را کو ہم پر پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، ادھر بھی را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، ادھر را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو ادھر بھی را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو اس صورتوں میں ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ اور پانچویں صورت ہے کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو یا عارضی حرکت ہو تو اس صورت میں بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، یہ پانچویں صورت ہے۔ تو یہ دیکھ لیں جتنے بھی یہ بلو کلر کے ہیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو یہ را پر پڑھے جائیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے عارضی حرکت ہے یا عارضی زیر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرا کلمہ میں ہو۔ را ساکن سے پہلے اس کی اگلی صورت ہے را ساکن ہے، یہ دیکھیں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رب بھی علیحدہ ہے اور آگے لفظ جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عارضی حرکت یہ پہلے کلمے کے اندر ہے اور اس کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی صورت بتائی گئی ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ کا حصہ ہو، تو یہ دیکھیں فرقن، یہ دیکھیں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے
کوئی حرف ہے تو وہ اسی کلمے کا حصہ ہے، تو اس صورت میں بھی را کو ہم پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں تھیں۔ اس کے بعد ہے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ تو پہلی صورت ہے کہ را کے نیچے زیر ہو یا را کے نیچے دو زیر ہوں۔ را کے نیچے زیر ہو یا را کے نیچے دو زیر ہوں تو اس صورت میں بھی ہم را کو باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ کا حصہ ہو۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ کا حصہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگلی صورت ہے را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ کا حصہ ہو، تو اس صورت میں ہم را کو جو ہے باریک پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آخری صورت ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہو، تو اس صورت میں جو ہے را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، یہ وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، تو یہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے۔ یہ یائلین کی صورت میں ہے، کیونکہ یائلین کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہونا چاہیے۔ تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یائلین ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہو۔ تو یہ یا مدہ کے بعد یہ دیکھیں یا ساکن ہے، یا ساکن را ساکن سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، تو را ساکن وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، اور را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا تو اس صورت میں را کو ہم باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو را کو پر پڑھنے اور باریک پڑھنے کے حوالے سے بتا دیا۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام دو پیش لن، راجولن، حمزہ زبر آ، لام زبر میم لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، تارا، علم تارا، را پیش رو، زازر زی، روزی، قاف پیش واو قو، روزی قو، حمزہ زبر کاف اک، سا زبر سا، اکسا، را پیش رو، اکثارو، حمزہ زبر جیم اج، را دو زبر رن، اجرن، حمزہ زبر جیم اج، را دو پیش رن، اجرن، حمزہ زیر با اب، را کھڑی زبر را، اب را، ہا زیر یا ہی، ابراہی، میم زبر ما، ابراہیم، عین زبر را عر، شین دو پیش شن، عرشن، حمزہ زبر میم ام، صاد زبر صا، با زبر را بر، صبر، نون زبر الف نا، صبرنا، ام صبرنا، تا پیش را تر، جیم زیر جی، ترجی، عین پیش واو، ترجعو، نون زبر نا، ترجعون، یا پیش را یر، زا زبر زا، یرزا، قاف پیش واو قو، یرزقو، نون زبر نا، یرزقون، حمزہ زیر را ار، جیم زیر عین جع، ارجع، حمزہ زیر را ار، جیم زیر جی، ارجی، عین پیش واو، ارجعو، حمزہ زیر را ار، جیم زیر جی، ارجی، عین زیر یعی، ارجعی، حمزہ زیر را ار، کاف زبر کا، ارکا، عین پیش واو، ارکعو، را زبر با رب، با زیر را بر، ربر، حا زبر میم حم، ربر حم، ہا پیش ہو، ربر حم ہو، میم زبر الف ما، ربر حم ہوما، را زبر با رب، با زیر را بر، ربر، جیم زیر جی، ربر جی، عین پیش واو، ربر جیعو، نون زیر نی، ربر جیعونی، حمزہ زیر ای، نون زیر را نر، اینر، تا زبر با تب، اینر تب، تا پیش میم تم، اینر تب تم، حمزہ زبر آ، میم زیر را مر، امر، تا زبر الف تا،
امرتا، با پیشوا بو، امرتابو، کاف پیش لام کل، لام پیش لو، کلو، فا زیر را فر، قاف دو زیر قن، فرقن، کل فرقن، فا زیر را فر، قاف زبر قا، فرقا، تا دو زیر تین، فرقاتن، میم زیر را مر، صاد زبر الف صا، مر صا، دال دو زیر دن، مر صادن، فا زیر یا فی، قاف زیر را قر، طا زبر الف طا، قر طا، سین دو زیر سین، قرطاسن، فی قرطاسن۔ یہاں تک بچوں حروف جو را تھا پر پڑھنے کے حوالے سے اس کی تفصیل یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور آگے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں ہیں، اس کی مشق ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ واو زبر نون ون، نون زبر نہ، ون، ہا زبر الف ہا، ون ہا، را زیر ری، والنہاری، را زیر ری، جیم زبر الف جا، رجا، لام دو پیشلون، رجالن، حمزہ زبر میم ام، را دو زیر رین، امرن، فا زبر سواد فاس، با زیر را بر، فاس بر۔ یہ الف بچوں رسم الخط ہے، کیونکہ ہم فا کو سواد کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ فا زبر سواد فاس، با زیر را بر، فاس بر، قاف پیش میم قم، فا زبر فا، حمزہ زبر نون ان، ذال زیر را ذر، فا انذر، قم فا انذر، خا زبر یا خی، را دو پیش رون، یہاں پہ خیرون لفظ ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، تو اس کو ہم وقف کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے۔ اب بچوں یہ را کے اوپر دو پیش ہیں، تو را ساکن کرنا پڑے گا۔ دو پیش کو ہم ختم کریں گے وقف کی صورت میں، تو جب ہم جوڑ توڑ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اس کا وقف ہم نہیں کریں گے، تو دونوں صورتوں میں ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم بغیر وقف کے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے۔ خا زبریہ خی، را دو پیشرون، خیرن، اور اس کا وقف کریں گے تو پڑھیں گے خیر، اور یہ را باریک پڑھا جائے گا۔ نون زبر نا، ذال زیر یا ذی، نذی، را دو پیشرون، نذیرن، یہ وقف کے بغیر ہے۔ اب وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھیں گے را کو اس صورت میں باریک پڑھیں گے، نذیر۔ پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آج کے سبق کو آپ نے اچھے طریقے سے سیکھ کر سمجھ کر آپ نے دہرایا بھی ہوگا میرے ساتھ۔ جو دوست احباب نئے ہیں اور ویڈیو کو انہوں نے دیکھا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ایڈوائز کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کو ہم پڑھیں گے، سبق نمبر 17 مدات کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم